السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان میں تانیہ کی ماں اسے اپنی بہن مس زنگار کے گھر سے تو لے گئی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو بچلن شخص جنید کے ساتھ نہیں رہے گی۔ مسز نگار تانیہ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن تانیہ بظاہر اپنے خاوند کی ستائی عورت جیسی اداکاری کرتے ہوئے چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے گھر پہنچ جائے گی۔ ادھر بالآخر جنید گھر پہنچ ہی جاتا، جہاں زاویر اور جنید کے درمیان تلخ جملوں کے بعد بات ہاتھاپائی تک پہنچ جاتی ہے۔ مس زنگار دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زاویہ شدید غصہ میں ہوتا ہے اور جنید کا گریبان پکڑ کر اسے گھونسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اثنا میں مسٹر غضنفر کمرے میں داخل ہوگی اور وہاں جنید کو دیکھ کر شدید غصہ آ جائے گا، ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دے گا۔ جنید یہ سب کچھ حیرت سے دیکھے گا، اس کی تو سٹی ہی گم ہو جائے گی۔ وہ زاویر کو اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو اس کی الٹا مرمت ہی کر دی گئی۔ ادھر نائب کی دادی کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، وہ اپنی دادی سے کیے کہ وہ بے قصور ہے، جنید اس کے بھائیوں جیسا ہے۔ دادی تو نائب کی باتوں پر یقین کر لے گی، لیکن محلہ داروں کو کون سمجھے آئی۔ ادھر نائب کی بھابھی اب نائب کو اس گھر میں کسی صورت نہیں رکھنا چاہتی۔ ادھر تانیہ کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسا تانیہ کہہ رہی ہے سب ویسا ہی ہے۔ وہ تانیہ کو مزید کریدتی ہے تو پھر تانیہ کے منہ سچ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ سب سن کر اس کی ماں اسے شدید ناراض ہوگی اور کہے گی کہ تم نے بہت برا کیا اور ان پر ناحق تہمت لگا دیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن تانیہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھی، اس کی تمام سازش کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ تانیہ کی ماں اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، جس پر تانیہ کہے گی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسی اثنا میں زاویر کمرے میں داخل ہوگا، پھر زاویر اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دے گا۔ جب تانیہ کی ماں اپنی بیٹی کے کرتوت سنے گی تو اس پر تو سکتہ طاری ہو جائے گا۔ تانیہ کی ماں اسے اپنی بہن مس زنگار کے گھر سے تو لے گئی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو بچلن شخص جنید کے ساتھ نہیں رہے گی۔ مسز نگار تانیہ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن تانیہ بظاہر اپنے خاوند کی ستائی عورت جیسی اداکاری کرتے ہوئے چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے گھر پہنچ جائے گی۔ ادھر بالآخر جنید گھر پہنچ ہی جاتا، جہاں زاویر اور جنید کے درمیان تلخ جملوں کے بعد بات ہاتھاپائی تک پہنچ جاتی ہے۔ مس زنگار دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زاویہ شدید غصہ میں ہوتا ہے اور جنید کا گریبان پکڑ کر اسے گھونسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اثنا میں مسٹر غضنفر کمرے میں داخل ہوگی اور وہاں جنید کو دیکھ کر شدید غصہ آ جائے گا، ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دے گا۔ جنید یہ سب کچھ حیرت سے دیکھے گا، اس کی تو سٹی ہی گم ہو جائے گی۔ وہ زاویر کو اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو اس کی الٹا مرمت ہی کر دی گئی۔ ادھر نائب کی دادی کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، وہ اپنی دادی سے کیے کہ وہ بے قصور ہے، جنید اس کے بھائیوں جیسا ہے۔ دادی تو نائب کی باتوں پر یقین کر لے گی، لیکن محلہ داروں کو کون سمجھے آئی۔ ادھر نائب کی بھابھی اب نائب کو اس گھر میں کسی صورت نہیں رکھنا چاہتی۔ ادھر تانیہ کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسا تانیہ کہہ رہی ہے سب ویسا ہی ہے۔ وہ تانیہ کو مزید کریدتی ہے تو پھر تانیہ کے منہ سچ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ سب سن کر اس کی ماں اسے شدید ناراض ہوگی اور کہے گی کہ تم نے بہت برا کیا اور ان پر ناحق تہمت لگا دیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن تانیہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھی، اس کی تمام سازش کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ تانیہ کی ماں اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، جس پر تانیہ کہے گی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسی اثنا میں زاویر کمرے میں داخل ہوگا، پھر زاویر اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دے گا۔ جب تانیہ کی ماں اپنی بیٹی کے کرتوت سنے گی تو اس پر تو سکتہ طاری ہو جائے گا۔